अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। अमेरिका में इलेक्शन का जो मरहला था वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। जिस तरह कि आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से अमेरिका के एक बार फिर जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं। नाजरीन, जो इलेक्शन हार जीत इलेक्शन का हिस्सा होता है, लेकिन जो अमेरिका के जो उम्मीदवारान थे या अमेरिकी सदर थे, जो काम उन्होंने किया है, असल ये है कि इलेक्शन के बाद अपनी हार को तस्लीम करना। ये सबसे बड़ी बात है जो कि बदकिस्मती से हमारे अंदर नहीं पाई जाती। आप देख लें कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी जो है वो आज डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद भी दी है और उनको कहा है कि आए मेरे साथ बैठें, जो भी मामलात हैं वो हम तय करेंगे। इसी तरह जो किमला हैरिस हैं, उन्होंने भी कल जो है वो अपने सपोर्टरों के हमरा खिताब के दौरान जो है वो उन्होंने मुबारकबाद दी। क्या वजह है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? हम किसी की जीत को जीत ही तस्लीम नहीं करते। पहले तो 5 साल हमारे जो गिनती की दरख्वास्तें हैं, कभी एक अदालत में कभी दूसरी में, वो हम जो है वो गिनती करवाते हुए 5 साल हमारे गुजर जाते हैं। जब गिनती हो तो फिर उसके बाद दूसरा जो उम्मीदवार है वो स्टे ऑर्डर कराने में हम, मतलब ये कि हमारे जो 5 साल हैं वो अदालतों के चक्कर लगाने में गुजर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बैरून मुल्क जो बड़े मुल्क हैं जहाँ जमहूरियत है, उनसे सबक सीखना चाहिए कि कौमों की तरक्की किस तरह मुमकिन हो सकती है। वो नाजरीन इस तरह मुमकिन होती है जिस तरह आज उन्होंने ये करके दिखाया है कि जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने भी जो है वो मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो आपको मुबारकबाद देते हैं और अपनी जो हार है उसको तस्लीम करते हैं। आज आप देख लें कि जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने अपने खिताब में भी कहा है कि शिकस्तों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हार मान लेना नाकाबिल तलाफी नाकाबिल माफ़ी अमल है। ट्रंप की फतह के बाद उन्होंने आज पहली बार जो है वो खिताब भी किया है। अमेरिकी सदर ने जो है वो नताइज के हवाले से आज नाजरीन कौम से खिताब में कहा है कि हम मुल्क में होने वाले सदारती इंतखाब के नताइज को तस्लीम करते हैं। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये बात आज वाइट हाउस के रोज़ गार्डन में अपने खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने अमेरिका की जो नायब सदर है किमला हैरिस की भी तारीफ की है। उनका कहना था कि शिकस्तों से बचा जा सकता है, लेकिन हार मान लेना नाकाबिल माफ़ी अमल है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर तरीन मईशत छोड़ रहे हैं। हमारी मुद्दत मुकम्मल होने में अभी 74 दिन जो है वो बाकी हैं। ये बात आज उन्होंने जो है वो वहाँ पर खिताब के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि मैं नौ मुंतखब जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ और इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतकिली में उनकी मदद करने पर भी उनसे बात जो है वो हो सकती है। ये नाजरीन जो बातें हैं ये होती हैं, ये सियासत है। ये सियासत है और सियासत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की सियासत होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर जहाँ हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, 20 जनवरी को जो है वो उनकी इक़्तिदार की मुंतकिली होगी, उसमें भी हम अपना भरपूर जो है वो हिस्सा डालेंगे। बैसियत सदर जो है मैं अपने फ़राइज़ जो है वो उनके हवाले करूँगा। जो बाइडन ने अपनी जो काबीना है उनका भी दिफा किया। उनका कहना था कि हमें इंतखाबात में नाकामी ज़रूर हुई है, मगर इसके बावजूद भी मुतहर्रिक और यकजा रहना होगा। अमेरिकी सदर के खिताब के मौका पर वाइट हाउस में मौजूद जो है वो बाकी जो साफियों की कसीर तादाद मौजूद थी, अवामी नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे। सब ने जो है वो देखा कि जो बाइडन जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने जो है वो आज इस जो अमेरिका के नौ मुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको जो है वो मुबारकबाद भी दी है। चूँकि अब जो अमेरिकी सदर हैं
ان نو منتخب صدر ہیں ان کا جو حلف ہے وہ تقریب حلف برداری وہ 20 جنوری کو ہوگا، اور 20 جنوری کو وہ اپنے عہدے کا ناظرین جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ کی بطور صدر جو ہے وہ تقریب حلف برداری جو ہے وہ 17 دسمبر تک جو ہے وہ سارے جو ان کے معاملات ہیں وہ طے کر لیے جائیں گے۔ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ الیکشن ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگ مل کر اکٹھے جو ہے وہ اس کام کے لیے آگے نکل پڑے ہیں۔ یہی سب سے بڑا جمہوریت کا حسن ہے۔ جمہوریت کو دشمنی نہیں بننا چاہیے اور بنانا بھی نہیں چاہیے۔ عوام نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جس طرح عوام نے جو ہے وہ ان کی سپورٹ کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جو بندہ ہے وہ ہم لے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے اپنے انتخابی جو جلسے تھے، جس طرح انہوں نے وہاں پر تقاریر کی میں کہا ہے کہ میں جو ہے وہ جنگوں کا خاتمہ کروں گا، دنیا میں امن کے لیے کوششیں کروں گا، یہ ساری باتیں ناظرین اب ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان ساری باتوں کو حل کروانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ جو ہے وہ میں الیکشن میں منتخب ہو کر جو ہے وہ عمران خان کو رہا کروانے میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا۔ آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے عمران خان کو رہائی کے سلسلے میں جو ہے وہ کوششیں کس حد تک بارآور ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات جو ناظرین بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ آپ پاکستانی میڈیا دیکھ لیں، وہاں پر بھی جو ہمارے جو حکومتی پارٹی ہے، اتحادی جماعتیں ہیں، وہ سب جو ہے وہ خوف کی کیفیت سے دوچار ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کیا کریں گے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح اس سے پہلے جو ہے وہ بل کلنٹن نے جب دورہ پاکستان پر آئے تھے تو حکومت جنرل پرویز مشرف کو جو ہے وہ فون کروایا تھا کہ جی میرے آنے سے پہلے میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کو باہر نکالا جائے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کس طرح میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کو جو ہے وہ سعودی عرب منتقل کیا۔ بظاہر تو انہوں نے خود پاکستان کی حکومت کو فون نہیں کیا، لیکن کچھ دوستوں کے جو ہے وہ ذریعے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ جدہ منتقل ہو گئے فیملی سمیت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو امریکی نو منتخب امریکی صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں۔ اب وہ اپنے دوست کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ان کی کوششیں کس حد تک جو ہے وہ دوست کو چھڑوانے کے لیے بارآور ثابت ہوتی ہیں۔ وہ ان کی بھی ایک فون کال آتی ہے یا وہ کسی دوست کے ذریعے کہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو اس وقت اسرائیل کی جنگ ہے، وہ جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک معاملہ ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بھی حل کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اور ناظرین آپ کو شاید اس بات کا علم ہے کہ جو بائیڈن کی جو نامزد کردہ پارٹی کے لیے امیدوار تھی، ان کو آر بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو فلسطین کے اندر جو اسرائیل کو کھلی چھٹی دی، یہ بھی ان کے لیے ایک جو وجہ بنی۔ لوگوں کا جو ایک غم و غصہ تھا کہ جو ہے بے گناہ لوگوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ اس پر بھی جو ہے وہ
لوگ ان سے جو ہے ناخوش تھے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے ہیں۔ کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ان کا یہ نعرہ تھا کہ میں جو ہے یہ جنگیں جو ہے وہ نہیں چاہتا، اور جنگیں جو ہے یہ ان کے خاتمہ کے لیے کردار ادا کروں گا، تو اب جو ہے وقت آن پہنچا ہے 17 تاریخ کے بعد یا 21 تاریخ کے بعد جو ہے وہ جب صدارت کی کرسی پر ہوں گے تو وہ کیا فرمان جاری کرتے ہیں، کیا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں امن لا سکیں گے۔ اسی طرح یوکرین کی جو جنگ ہے اس کا خاتمہ بھی کروا سکیں گے یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز سے وہ نمرد آزما ہوتے ہیں یا نہیں، ناظرین آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات جو امریکہ کی سیاست میں یہ ثابت ہوئی ہے کہ سیاست انہوں نے دشمنی میں تبدیل نہیں کی، الیکشن کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہوتی رہی ہیں۔ جب ایک پارٹی الیکشن ہاری ہے اور دوسری جیتی ہے تو انہوں نے فون اٹھا کر دوسرے کو فون کیا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ جو بہت بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان باتوں پر بھی عمل کریں۔ ہمارا ایک کونسلر کی سطح سے لے کر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر تک ہم لوگ 5 سال جو ہے وہ اپنی جو عدالتوں کے چکر اور رٹ پر رٹیں کرتے رہتے ہیں کہ جی کبھی کوئی سٹے لگواتا ہے، کبھی کوئی گنتی کرواتا ہے، بس اسی میں 5 سال گزر جاتے ہیں۔ جیتنے والے کو بھی جو ہے وہ موقع نہیں ملتا کہ وہ کس کام کے لیے منتخب ہوا تھا، کیا وہ جس وجہ سے لوگوں نے اسے منتخب کیا اس کی توجہ ہی نہیں اس پر ہوتی، کیونکہ اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے۔ کاش کہ ہم بھی ان باتوں پر غور کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اب دنیا بدل چکی ہے، ہمیں بھی بدلنا چاہیے۔ ناظرین اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، بہت جلد نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔